کئی دہائیوں کی خانہ جنگی کے بعد طالبان کی قیادت نے جس سمجھداری اور ہنرمندی کے ساتھ قطر میں امریکہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے، اس سے ساری دنیا میں طالبان قیادت بارے میں مثبت تاثر ابھرا۔ خیال کیا جا رہا تھا 2021 میں قائم ہونے والی طالبان کی حکومت 1990 والی حکومت سے بہت مختلف ہوگی۔ ان دنوں یہ تاثر عام تھا کہ تقریباً 4 دہائیوں کی خانہ جنگی غیر ملکی مداخلت اور غیروں کی بلاواسطہ حکومتوں سے طالبان نے بہت سے اسباق حاصل کیے ہوں گے۔ عالم اسلام میں طالبان کے خیر خواہ کا اندازہ یہ تھا کہ ان کی وسیع البنیاد حکومت ہوگی، وہ افغانستان کے تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ پڑوسی ملکوں بالخصوص پاکستان کے ساتھ ان کے شاندار مثالی تعلقات ہوں گے۔ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ اور دینی بھائی ہے، نہیں ان کا موسن بھی ہے۔ دنیا بھر کیوں یہ بھی یقین تھا کہ افغان حکومت اپنے آدھی آبادی یعنی خواتین کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ حجاب کی پابندیوں کے ساتھ ان پر اعلیٰ تعلیم کی دانشگاہوں سے دروازے کھلیں گے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ مذاکرات کی میز پر آخری معرکہ سر کرنے والے طالبان قیادت نے انتہا پسندی کی انتہا کر دی ہے۔ افغان معاملات میں دلچسپی رکھنے والے اسلامی اسکالرز کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ اس بار طالبان قیادت افغانستان میں ایک جدید اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست کا نقشہ پیش کریں گے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے افغان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے ساتھ اپنے وطن لوٹیں گے اور اس کو ترقی و خوشحالی کا گہوارہ بنانے کے لیے نہایت شوق و ذوق کے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یہ ہے کہ ان تمام خواہشوں اور امیدوں میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ افغان حکومت کی بعض شدت پسندانہ پالیسیوں کے بنا پر اس کے سفارتی تعلقات کسی ملک کے ساتھ بھی استوار نہیں ہو سکے۔ 15 اگست کو اپنی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر افغان طالبان نے جشن منایا، مگر اس موقع پر ان کے اعلانات افغان عوام اور بالخصوص افغان خواتین کے لیے نہایت ہی حوصلہ شکن تھے۔ کابل میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر عبدالسلام حنفی نے 2 سال کے دوران اپنی حکومت کی بہت سی کامیابیاں گنوائیں، مگر انہوں نے طالبان کے مدارس اور جامعہ کھولنے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بعد ازاں افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سرکاری طور پر بھی ان بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی برقرار رہے گی۔ قارئین کو یاد دلا دوں کہ افغانستان میں ہائی اسکول اور یونیورسٹی تعلیم کے دروازے طالبات پر بند ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے اداروں میں بھی عورتوں کی ملازمتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میں نے سارا انٹرنیٹ چھان مارا، پاکستان کے بعض علماء کرام سے بھی رابطہ قائم کیا، مگر کہیں سے بھی مجھے وہ اسلامی دلائل میسر نہ آ سکے جن کا سہارا لے کر طالبان کی اعلیٰ قیادت نے لڑکیوں کے تعلیمی اداروں پر قفل چڑھا رکھے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں خواتین کی تعلیم پر پابندی کے علاوہ افغان طالبات یونیورسٹی کے پرائیویٹ امتحانات بھی نہیں دے سکتی۔ قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم کے ذکر ہوئی ہے، پڑھیں اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا، انسانوں کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ قرآن پاک میں جا بجا انسان کو زمین و آسمان اور نفس و آفاق پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سمندروں کے اتار چڑھاؤ اور زیر آب خزانوں کو تذکرہ بھی اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ فزیکل اور سوشل سائنس کی وہ کون سی شاخ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ملتا ہو۔ ان سارے عصری علوم کا حصول اگر مسلمان طلباء کے لیے جائز ہے تو علم دین کی کس نرز کے تحت وہ طالبات کے لیے ناجائز ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے طالب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ انسان کو اپنی ذات کے وسیع تر امکانات اور اس لامحدود کائنات کے علمی خزانوں کے معلومات کا حصول عصری علوم کی تحصیل کے بغیر کسی طرح ممکن نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم و تربیت نہیں دی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کا علاج مراد طلبہ ہی کریں گے۔ افغانستان کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان اپنی حکمرانی کو ایسی حکومت سمجھتے ہیں جس کی قوانین اسلام سے قانونی حیثیت کرتے ہیں۔ عملاً تو یہ ہو رہا ہے کہ طالبان قیادت کے منہ سے نکلا ہوا فرمان مستند سمجھا جاتا ہے۔ اگر طالبان اپنی حکمرانی کے لیے اسلام سے قانون سند حاصل کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب طالبان حکومت کے ترجمان اپنی اعلیٰ قیادت سے پوچھ کر بتائیں کہ قرآن و سنت کی کس دلیل کی بنا پر طالبات پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ انہی دنوں طالبانی وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب افغانستان میں سیاسی سرگرمیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی شرعی لحاظ سے کوئی بنیاد نہیں۔ اگر طالبان حکومت اسلام کو اپنے قوانین کے منبع وسط سمجھتی ہے تو پھر وہ یہ بتائیں کہ قرآن احکامات کی تفسیر کون کرے گا؟ نیز اسلامی قوانین کی روح سے جائز اور ناجائز کا تعین کیسے ہوگا؟
اگر ساری اسلامی دنیا کے علماء کرام لڑکیوں کی تعلیم کو عضوائے اسلام جائز ہی نہیں فرض گردانتے ہیں تو پھر طالبان حکومت اس تعلیم کو کس شرعی دلیل کی بنا پر ممنوع قرار دے سکتی ہے؟ طالبات کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں پر پابندی اسلامی شرع کی روح سے ہرگز نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ایسی پابندی کسی اسلامی ملک میں کسی دینی مسلک کی طرف سے عائد نہیں کی گئی۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں کی سرگرمی پر پابندی کس شرعی دلیل کی بنا پر لگائی گئی ہے؟ طالبان کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے دیوبند مکتب فکر سے ہے۔ اسی مسلک کے مدارس سے طالبان کی اکثریت نے دینی و تعلیم حاصل کی ہے۔ دیوبندی مسلک کے علماء کرام تقسیم ہند سے قبل جمعیت علماء ہند سے وابستہ تھے اور اب جمعیت علماء اسلام سے منسلک ہیں۔ عضوائے اسلام لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی ہے، نہ سیاسی جماعتوں اور نہ ہی سیاسی صحافی آزادیوں پر کوئی قدغن ہے۔ وہ امر ہم شورا مہینم کی تشریح متعدد واجب الاحترام علماء کرام نے مجلس شورا منتخب پارلیمنٹ کے طور پر کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو تاکہ اس کی تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ نزول قرآن کے زمانے میں قوت کی تشریح بہترین تیر اندازی اور مضبوط قلعوں اور پناہ گاہوں کی تعمیر کے طور پر کی گئی تھی، مگر آج قوت کی تفسیر موجودہ زمانے کی جدید ترین اسلحے کی فراہمی کے معنوں میں جاتی ہے۔ قرآن و اولی میں گھوڑے جنگی شان و شوکت اور ہیبت کی علامت سمجھے جاتے تھے، مگر آج ٹینک، بمبار جہاز، ایٹم بم جنگی برتری کی علامت ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا تھا، آئین نو سے ڈرنا تز کہن پڑھنا۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم افغانستان کی دینی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ طالبات کی تعلیم کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی کریں گے۔